عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان، جس رب العالمین نے ماہ مقدس میں ہمیں زندہ رکھا اور اس مقدس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن، صوم کی پابندی، نماز کی پابندی، قیام اللیل کی پابندی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر چھوٹی بڑی نیکی کر کے کتنے سارے لوگوں نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں ایسے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، ماہ مقدس میں خوب نیکیاں کی، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس مہینے کو صحت و تندرستی میں پایا لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکے۔ دراصل جو روزہ ہم نے رکھا نا، جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، شاید آپ نے تفصیلی طور پہ خطبے سنے بھی ہوں گے۔ میرا آج کا خطبہ، ہم نے ایک تقوی اکٹھا کیا ہے، رمضان میں متقی بنے ہیں، تو اس تقوی کو کیسے ہم برقرار رکھیں نیکسٹ دوسرا رمضان آنے تک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جو عورت بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے، جرسیاں بنتی ہے، اور کاٹنے کے بعد، بننے کے بعد کوئی چیز کینچی پکڑ کے کاٹ ڈالے۔ سوت کاٹا اور سوت کاٹنے کے بعد کینچی پکڑی اور اس سوت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہا خبردار اس عورت کی طرح نہ ہونا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم اللہ سے عہد و پیمان کرو تو پورا کرنا۔ اس عورت کی طرح مت بننا جو عورت سوت کو کاٹنے کے بعد کاٹ ڈالے۔ ہم نے ماہ مقدس میں سوت کاٹا ہے، ہم نے ماہ مقدس میں سوت کاٹا ہے، تقوی کا سوت، للہیت کا سوت، اخلاص کا سوت، آخرت کی جمع پونجی، نیکیوں کی گٹھڑی۔ عید کے ختم ہوتے ہی اس کو کاٹنا شروع مت کر دیں، اس کو برقرار رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی سیفٹی کریں، یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ نہیں سیفٹی کریں گے، نہیں حفاظت کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگا۔ وہ نقصان آپ کو آج نہیں پتہ چلے گا، وہ کل پتہ چلے گا۔ آپ نے رمضان میں محنت کی، انرجی لگائی، وقت لگایا، پیسہ لگایا، نیند کو چھوڑا، کاروبار سے وقت نکالا، چھٹیاں نکالیں، بہت محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد کمایا، 6 مہینے گزرے نہیں، وہ جمع پونجی ختم۔ کیا فائدہ؟ اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا خبردار اس عورت کی طرح مت بننا جو سوت کاٹ کے کینچی پکڑ کے کاٹ ڈالتی ہے، ایسا مت کرنا۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ صوم کا معنی ہے رکنا۔ صوم کا معنی رکنا۔ کس چیز سے رکنا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا، اپنے ہاتھوں کو غلط چیزوں سے روک لینا، پیروں کو غلط چلنے سے روک لینا، ہاتھوں کو غلط پکڑنے سے روک لینا، آنکھوں کو
غلط دیکھنے سے روک لینا، کانوں کو غلط سننے سے روک لینا، زبان کو غلط بولنے سے روک لینا۔ گناہ کن سے ہوتے ہیں؟ آنکھوں کو، کانوں کو، الگ الگ۔ جب ہم ان ساری چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پہنچاتے ہیں دن کو رک کر کے، تب ہے ہمارا روزہ۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ رکنا۔ وہ کھانے پینے سے تھوڑا ہی رکنا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجتہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ کا کوئی بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، جھوٹ نہ چھوڑے، چغلخوریاں نہ چھوڑے، دھوکے بازیاں نہ چھوڑے، بدعت نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں پر عمل نہ چھوڑے، کہ مجھے اس کے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صاف حدیث ہے، کئی بار آپ نے سنی ہوگی۔ اور کم من صائم لیس لہ من صیامہ لیس لہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوک کے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ، کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں وہ تھکنے سے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ نہ اس میں اخلاص ہے، نہ اس میں للہیت ہے، نہ اس میں خشوع ہے، نہ اس میں خضوع ہے، نہ قرآن کا پابندی سے سننا ہے، نہ غور سے سننا ہے، نہ اس کی آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، نہ کچھ سمجھ رہے ہیں، بس اٹھک بیٹھک لگ رہی ہے۔ کوئی فائدہ ایسی اٹھک بیٹھک کا نہیں ہے، کوئی فائدہ ایسے روزے کا نہیں ہے۔ تو روزہ جس کو صوم کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا۔ ان ساری چیزوں سے ہم 29 دن 30 دن کنٹرول کرتے ہیں اپنے آپ پر، روک کر کے رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ ہے تو نہیں، غلط ہے وہ۔ انتہائی مسائل روزے کے سمجھنے روزہ رکھنے سے پہلے ضروری ہے۔ تو صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ جب بندہ ان چیزوں سے رک جاتا ہے تو صوم کا مقصد آیت میں کیا بیان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی صوم کا مطلب مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی۔ تو صوم کا مقصد ہے تقوی۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ سیدھے بیٹھیں، آپ ٹیک مت لگائیں، سوئیں نا بھائی، ادھر آؤ، ادھر سامنے آؤ، سامنے بیٹھو۔ صوم کا مقصد ہے تقوی، اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی وقع یقی سے ہے۔ تقوی کا معنی بھی رکنا، جو معنی صوم کا وہی معنی تقوی کا، جو معنی صوم کا وہی معنی تقوی کا۔ تو صوم آپ نے سن لیا کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکنے کا نام کیا ہے؟ صوم ہے۔ اور جس نے اس طریقے سے رک کر کے صوم رکھا وہ کیا بن گیا؟ متقی بن گیا۔ اور متقی تقوی اس کا معنی بھی رکنا ہے۔ ان دونوں کا ایک ہی معنی کیوں ہے؟ اس میں بھی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، تقوی کہتے ہیں بندہ ہر گناہ کو چھوڑ دے۔ التقوی ہی ترک المعاصی، تقوی گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔ تقوی کا معنی بھی چھوڑنا، رکنا، صوم کا معنی بھی چھوڑنا، رکنا۔ تو ہی ترک المعاصی، تقوی کہتے ہیں گناہ کے چھوڑنے کو، واداء الفرائض، اور فرائض کی ادائیگی کا نام تقوی ہے۔ جو بندہ دو چیزیں کر لے، ہر گناہ چھوڑ دے، ہر فرض کو ادا کر لے، وہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ کیونکہ ہر نیکی کرنا ضروری نہیں ہے۔ نفلی روزہ ضروری ہے نہیں، نفلی صدقات، نفلی نمازیں ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تو فائدہ، نہیں پڑھیں گے تو نقصان نہیں ہے۔ لیکن ہر گناہ چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صوم کا حق ادا کرنا ہے تو ہر گناہ چھوڑنا ضروری ہے، تب جا کر کے رکنا ہوا نا۔ اگر گناہ کریں گے روزہ رکھ کر کے تو رکے کہاں آپ کا صوم کہاں ہوا؟ اور جب گناہ کر لیے تو متقی کہاں بنیں گے آپ؟ جو معنی صوم کا وہی معنی تقوی کا۔ تو تقوی کا معنی ہر گناہوں سے رکنا۔ جو بندہ ہر گناہ سے رکے گا اور ہر فرض ادا کرے گا وہ کیا بن جائے گا؟ متقی بن جائے گا۔ تو تقوی اور صوم
ان دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جیسا رمضان کا چاند نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ سرکش جنوں کو اور شیاطینوں کو کیا کرتا ہے؟ قید کر دیتا، بند کر دیتا ہے۔ کسی اور مہینے میں یہ موقع، شوال میں، رجب میں، شعبان میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، کسی مہینے میں نہیں۔ اس مہینے کی خصوصیت ہے، بند کر دیے جاتے۔ اب بندے کو موقع ملا نا، بند کر دیے ہیں، اب تو تجھے موقع ہے رکنے کا۔ چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنا تو تیرے پاس تقویٰ ہوگا، اتنا تو دینداری ہوگی، تو ان سے مقابلہ کر لے گا۔ چھوٹے چھوٹے کھلے رہتے ہیں، بڑے سارے بند۔ اب بندہ اس موقع پر بھی اگر فائدہ نہ اٹھائے، جب اللہ تعالیٰ شیاطینوں کو قید کر کے فرشتے کو روئے زمین پر بھیجتا ہے اور وہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹ۔ فرشتہ ندا لگا رہا ہے، لیکن ہم ہیں 4 دن 5 دن 6 دن محنت کر لی، جوش جذبہ دکھا دیا، سستی آتے آتے جس مہینے میں رسول اللہ کمر کستے، اس مہینے میں ہم تھک کر کے بیٹھ جاتے، پھر عید کے دن انعام لینے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں 3 قسم کے لوگوں کو انعام ملتا ہے عید کے دن۔ عید کی نماز جو لوگ پڑھنے آتے ہیں نا، صاف واضح ہے، صرف 3 قسم کے لوگوں کو۔ کون؟ من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزے رکھے، صحیح روزے، یہ جو صوم کا معنی ہے اس کو لے کر کے، من صام رمضان، جس نے بھی روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کو انعام ملے گا۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا 3 دن۔ سنو، کچھ ایسا ٹرک بھی چلا ہے لوگوں کا، 3 دن ہے تو تھوپی گئی ہے، لوگ کہتے ہیں تھوپی گئی ہے۔ من قام 3 دن کے لیے، من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، وہ 29 دن ہو یا 30 دن ہو، آؤ آج تمہیں انعام ملے گا۔ اور پھر اس 29-30 دن میں بھی آخری عشرے میں کمر کس لینا، شد میزرہ واحیا لیلہ، سنی ہوگی آپ نے یہ حدیث۔ کمر کس لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سست پڑ جاتے ہیں۔ تیسرا، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ دیکھ رہے ہو، جو پہلا لفظ ہے نا من قام رمضان، لیلۃ القدر اس میں شامل ہے، لیکن لیلۃ القدر کا مقام کتنا اہم ہے اس کو الگ سے بیان کیا ہے۔ تو جس نے رمضان کے روزے رکھے، سیم جملہ، جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے گناہ معاف، آج وہ انعام لے کر کے جائے۔ اور جس نے یہ 3 کام نہ کیے، اس کا جسم تو یہاں موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیکن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے عیدگاہ میں، مساجد میں، دیکھ رہے ہو دل مختلف ہیں، کس کا دل تقوی شعار ہے رمضان کی عبادتوں کو کر کے، اور کس کا دل کے اندر کیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ تو صوم کا معنی رکنا، تقوی کا معنی رکنا، دونوں کا گہرا ربط ہے۔ ہر گناہ سے رک کر کے بندہ متقی بنتا ہے، اور تقوی میں جس عبادت کا سب سے زیادہ دخل ہے وہ روزہ ہے۔ یعنی ہر گناہ چھوڑ کر، ہر فرض کر کے بندہ متقی بنے گا، لیکن جو فرائض تقوی کے اندر سب سے زیادہ جس کا ایکٹ ہے، سب سے زیادہ جس کی مداخلت ہے، سب سے زیادہ جس کا فائدہ ہے تقوی میں، وہ کون سا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ ویسے تو کوئی بھی عبادت اگر تقوی کے بغیر قبول نہیں ہوگی، لیکن جتنا فائدہ روزے سے، کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا معنی کیا؟ صوم کا رکنا، نماز کا معنی، صلاۃ کا معنی رکنا، زکوٰۃ کا معنی رکنا، حج کا معنی رکنا، نہیں، صوم کا معنی ہے رکنا۔ اس لیے صوم کا جتنا فائدہ تقوی کو ہوتا ہے، کتنی اور عبادت کو نہیں ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد، ہم نے رک کر کے 29-30 دن روزے رکھے، اور ہم نے برائیوں سے بھی روکا اپنے آپ کو، تو ہم کیا بنے؟ متقی بنے۔ جب متقی بن گئے تو اب ہم اس اپنے تقوی کو سال کے 11 مہینے کیسے برقرار رکھیں گے؟ کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیسے ہم اس سے بہرور ہوتے رہیں کہ دوسرا رمضان آ جائے؟ کیسے ہم اس تقوی کو برقرار رکھیں کہ رجب میں، شعبان میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے؟ کیوں؟
کچھ پتہ نہیں موت کب آئے گی. اس رات میں طاق رات میں فیصلہ ہو گیا 2026 تک کتنے اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہ ہو گیا فیصلہ. تو اب جن کا فیصلہ ہو گیا ان کو روزے، ان کو قیام، ان کو لیلۃ القدر دوبارہ نہیں ملے گی، ان کو دوبارہ نہیں ملے گی. کم سے کم وہ یہیں سے اپنی ان نیکیوں کی سیفٹی کر لیں، اپنی ان نیکیوں کی حفاظت کر لیں، اپنے اس جمع پونجی کو برقرار رکھیں، اس کا فائدہ ان کو ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے تقوی کو برقرار رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ 4 چیزیں کر لیں آپ کا تقوی برقرار رہے گا. کیسے برقرار رہے گا؟ نمبر 1، التقوی ہی الخوف من الجلیل. تقوی نام ہے اللہ کی ذات سے ڈرنے کا. ہمیشہ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، ہمیشہ اللہ سے ڈرو. جب ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو ہمارا تقوی باقی رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے، اوصیکم بتقوی اللہ فانھا جماع کل خیر. لوگو، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہر خیر کی، ہر بلائی کی جڑ ہے، یہ ہر نیکی کی قبولیت کا مین ریزن ہے. یہ ہے تو نیکی قبول ہے. اوصیکم بتقوی اللہ، یاد رکھو میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اتقوا ربکم، سنن ترمذی کی حدیث 616، اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو. وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا. وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھنا. وعدوا زکاۃ اموالکم، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا. واطیعوا ذا امرکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا. تدخلوا الجنۃ ربکم، تمہیں تمہارا رب جنت میں داخل کر دے گا. تم کر کے دیکھو، کتنی بڑی بات ہے. تو ہمیں اگر اپنا تقوی برقرار رکھنا ہے نا، جو رمضان میں کمایا ہے، یاد رکھنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی نوکری کرنے سے پہلے دیکھ لینا حلال ہے یا حرام ہے، غلط ہے یا صحیح ہے. ہر چیز کو کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر. جب اللہ کا ڈر آ جائے گا وہ گناہ کو چھڑوائے گا. جب اللہ کا ڈر آئے گا وہ نمازوں کا پابند بنائے گا. جب اللہ کا ڈر آئے گا وہ 12 مہینہ زندگی ساری مسجدوں سے لگائے رکھے گا. یہ نہیں کہ وہ اکبر الہ آبادی سے کسی نے پوچھا کہ شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے، میں نے سنا رمضان میں. یہ کہاں قید ہوتے ہیں؟ کہا مسجد میں جاؤ. وہ گئے مسجد میں، جا کے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، واپس آئے. کہا آگے میں آپ بتاؤ. کہا جاؤ عید کے بعد آنا. کہا نہیں آپ نہیں بتاؤں گا، عید کے بعد آنا. عید کے بعد آئے وہی سوال لے کر، بتائیے کہاں قید کیا جاتا ہے؟ کہا جاؤ مسجد میں جاؤ. وہ گئے، جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آئے، واپس آئے. کہا آپ بتاؤ. کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا بس اتنا ہے کہ پہلے تو مسجد میں 5-6 صف تھیں، آج ایک ہی صف ہے. کہا بس جاؤ، میرا یہی جواب ہے. حکیمانہ جواب ان کا تھا. یعنی رمضان بھر تو مسجد میں، اور اس کے بعد مسجد سے. رمضان کے لیے مسجد تھوڑی ہے، نماز رمضان کے لیے تھوڑی ہے، یہ زندگی ساری کے لیے ہے. یہ مسجدیں زندگی ساری کے لیے. ان سے لگاؤ لگانا، ان میں آنا جانا، ان میں پابندی سے نماز ادا کرنا، یہی متقی ہیں. خبردار ایسا مت کرنا کہ عید آئے اور اس کے بعد نماز کی چھٹی، مساجد کی چھٹی، اب جمعہ جائیں گے. ایسا تھوڑا ہی جمعہ جائیں گے. کچھ لوگ جمعہ، کچھ لوگ عید. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کبھی نہیں جاتے مسجد. نام عبداللہ عبدالرحمان ہے، کبھی نہیں جاتے جی، عید میں جائیں گے. کتنے سارے ایسے ہیں کبھی نہیں جاتے. کب جائیں گے؟ جمعہ میں جائیں گے. ایسا مت کرو، جو جمع پونجی ہے ختم ہو جائے گی. تو جمع پونجی کو اگر باقی رکھنا ہے، اتقوا ربکم، کہا اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہنا اللہ سے ڈرنا، تمہارا تقوی باقی رہے گا. دوسرا، والعمل بالتنزیل، عمل جتنا بھی کرنا نا وہ قرآن حدیث کے مطابق کرنا. عمل قرآن حدیث کے مطابق، یہ تقوی کے برقرار کی علامت ہے. تقوی باقی رہے گا. اگر عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہ کیا، قرآن و حدیث کے خلاف کیا، تو اس کا ثواب تو ملنا ہی نہیں ہے، اور تمہاری نیکیوں میں سے کٹوتی ہو جائے گی. کیوں؟ مخالفت رسول. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
او یصیبہم عذاب علیم. ڈرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے عذاب علیم آ جائے گا. تیسرا والاستعداد لیوم الرحیل، ہمیشہ اپنی موت کی تیاری. آج آ جائے کوئی بات نہیں، آ جائے کیا ہے تو میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا. ایک بندہ سوچے اپنے من میں اگر ابھی میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، نہ تو میں نے آج تلاوت کی، نہ تو میں نے کوئی اذکار کی ہے، نہ تو میں نے فجر پڑھی. ڈر پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا بالکل. اور جس نے پڑھ لیا تو وہ سوچے گا، امید کرے گا الحمدللہ کوئی بات نہیں، تیاری ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، کوچ کرنے والے دن کی تیاری رکھنا، ہمیشہ تمہارا تقوی، تمہاری نیکی برقرار رہے. چوتھی علامت والقناعۃ بالقلیل، جو حلال روزی اللہ کی طرف سے ملی ہے نا اس سے خوش رہنا، اس حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف مت جانا، تمہارا تقوی باقی رہے گا. اور پانچویں، کبھی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا. لا تحقرن کید الضعیف فربما، خبردار کسی بات کو، کسی نیکی کو حقیر، چھوٹی نہیں جاننا، اور کسی گناہ کو چھوٹا نہیں جاننا. فإن الجبال من الحصى، پہاڑ کنکریوں سے بنتے ہیں. ایک بوند پانی کی گر رہی ہے نا، اور بالٹی رکھ دو نیچے، شام میں اور صبح جب ہو تو دیکھنا بالٹی بھری ہوئی ہے. وہ ایک ایک بوند سے بالٹی بھر گئی. وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے وہ پلڑا بھر جائے گا، گناہوں کا، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے پلڑا بھر جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5861 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ نے فرمایا، ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بندے کو، الاعمال ما دام وان قل، وہ بندہ جو ہمیشہ عمل کرتا ہے اگرچہ تھوڑا ہو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. رمضان کے بعد چھٹی مت کرنا، رمضان کے بعد تلاوتوں کی چھٹی، نمازوں کی چھٹی نہیں. اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو عمل میں دوام اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی ہو. کتنے سارے لوگ ہیں جو رمضان میں 2 قرآن تلاوت کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کم سے کم 2 ہونا چاہیے. 15 دن میں قرآن تو ہونا چاہیے. لیکن کتنے بد نصیب ہیں رمضان میں 1 قرآن بھی نہیں ہوا. دکھ ہوتا ہے جب کسی سے پوچھو کتنے قرآن تلاوت کی ہے، اگر وہ بتاتا 1 بھی نہیں ہوا، افسوس یار. شیاطینوں کو قید کر کے تجھے موقع دیا پھر بھی نہیں ہوا. کتنی آیتیں سمجھی، 1 بھی نہیں. کس لیے تھا رمضان یار؟ یہ سونے کے لیے تھوڑا ہے. کچھ لوگ سونے کے لیے سمجھتے ہیں، فجر پڑھی سو گئے زور میں اٹھے، واہ کمال کر دیا تو نے روزہ رکھ کر. سونے کا نام روزہ نہیں ہے، کمائی کا نام روزہ ہے، کمائی کا نام صیام ہے. 2 قرآن بھی نہیں، 1 قرآن بھی نہیں. ذرا سوچو، امام الانبیاء کا قرآن جبرائیل امین ہر رمضان میں 1 قرآن سنتے تھے نا. 3 دن پڑھو، 3 دن کے لیے اختیار کر لو آپ. 1 قرآن پورا، اور جس سال آپ گئے 2 قرآن ہوئے. اگر ہماری تلاوت 1 قرآن بھی نہیں ہوا رمضان میں، ذرا محاسبہ کرو تو کیا ہوگا. اور نہیں ہوا تو اب رمضان چلا گیا تو اب کہاں پڑھتے ہیں لوگ. عمل تھوڑا ہو، دوام ہو. 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، 5. ہر نماز سے پہلے یا بعد میں کبھی بھی ہم کیا کر لیں، 2 ورق قرآن کے پڑھ لیں. 2 ورق کوئی زیادہ ہے، 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ. 2 ورق مہینے میں آپ کا قرآن ہوتا ہے. میں یہ رمضان کے بعد کا بتا رہا ہوں روٹین. اور کوئی بھی چیز جب تک ٹائمنگ نہیں بنائی جاتی نہ کبھی نہیں ہو سکتی. ہمارے اسکولوں کی ٹائمنگ، ہمارے آفس کی ٹائمنگ، ہمارے کاروبار کی ٹائمنگ، ہمارے کھانے کی ٹائمنگ، ہمارے ڈنر اور لنچ اور سب چیز کی ٹائمنگ. تلاوت کی ٹائمنگ بھی ہے کوئی یا نہیں ہے؟ اذکار کی کوئی ٹائمنگ بھی ہے یا نہیں ہے؟ مسجدوں کی پابندی کی بھی کوئی ٹائمنگ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سوچو، اگر آپ اس طریقے سے پابندی سے 4 صفحے ہر نماز سے آگے پیچھے پڑھ لو، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آپ کا مہینے کا 1 قرآن، مہینے میں قرآن. کیوں؟ 10 ورق ہوتے ہیں 1 پارے میں، اور آپ آرام سے پڑھ رہے ہیں. مہینے میں 1 قرآن آپ کا، بہت آسانی سے 1 دن میں 1 پارہ، 1 دن میں 1 پارہ، 29 دن 30 دن میں آپ کا قرآن پورا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو رمضان گیا، دوسرا رمضان آیا، 11 مہینوں میں 1 قرآن نہیں ہوتا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور معلوم ہے یہ کیا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم. 3 عمل، تجارت ہے، 3 عمل. اب تجارت کوئی دنیا کا شیئر مارکیٹنگ لگا لینا، 1 لاکھ کا 2 دے، وہ دیکھنے اچھے اچھو کے ایمان چلے جائیں گے، اچھے لائن میں کھڑے ہوں گے وہاں پہ
چہرے چھپاتے نظر آئیں گے وہاں پہ. یہاں رب آفر دے رہا ہے. سورہ فاطر کی آیت ہے, ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ رمضان کے لیے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فجر میں کہا کہ ایکم, کون ہے تم میں سے ایسا کہ جو جائے مقام بطحہ اور مقام بطحہ سے 2 سرخ اونٹیں لے کر کے آئے, جائے وہ اونٹیں اس کی ہیں. کہا نحنو, ہم میں سے ہر آدمی اس کے لیے تیار ہے کہ صبح صبح جائے اور بطحہ سے اونٹ لے سرخ اور اپنے تجارت کرے, کاروبار کرے. اونٹیں مل رہی ہیں فجر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کان خیر لہ ان یدخل المسجد ویقرأ آیتین ویعمل آیتین ویسمع آیتین ویعمل آیتین. کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ مسجد میں جائے, صبح 2 رکعتیں 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کرے, 2 آیتیں سمجھے, 2 آیتوں پر عمل کرے, 2 آیتوں کو سیکھے. کہا یہ اس سے بہتر. کہا اسی طرح سے, یعنی 3 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں. یہ رمضان کے لیے تو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں فرمایا میرے بندو آؤ مجھ سے 3 عمل کی تجارت کرو اور میں تمہیں ایسا پیسہ دوں گا, ایسی دولت دوں گا, تجارت لن تبور, اس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. کوئی بڑا سا بڑا تاجر جو تجارت کا ماہر ہے, اس سے مشورہ لو نا کسی تجارت کا اور اس سے پوچھو کیا اس میں مجھے گھاٹا نہیں ہو سکتا, وہ کبھی گارنٹی نہیں دے گا کہ نہیں تجھے گھاٹا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے گھاٹا بھائی, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تجارت لن تبور, ایسی تجارت کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. تو کیوں ہم ہر نماز میں اس سے آگے پیچھے یہ تجارت 2 ورق پڑھ کے نہیں کر سکتے اللہ سے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اللہ کی قسم پابندی اختیار کر لو اس پر, کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ رمضان میں بھی لوگوں کے قرآن نہیں ہوئے, تو غیر رمضان میں جہاں شیاطین اور جن سب کھلے چھوڑے آپ کے گھروں میں بٹھائے ہوئے ہیں, کہاں سے تلاوت کریں گے آپ؟ اور پھر آپ کے جیبوں میں موبائل بیٹھا ہوا, کہاں سے تلاوت کریں گے؟ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے, کہاں تلاوت کا وقت مل رہا ہے؟ ذرا سوچو کتنا وقت موبائل کو, کتنا قرآن کو, کتنا وقت موبائل کو, کتنا نمازوں کو, کتنا وقت موبائل کو, کتنا مساجد کو, کتنا وقت موبائل کو, کتنا اپنی اولاد کی تربیت کو. یہی تو 1 مہینہ ٹریننگ ہے. یہ ٹریننگ کیا ٹریننگ دے گے؟ کیا کسی بندے کو, کسی بچے کو 1 مہینے کی ٹریننگ میں چھوڑ دو اور ٹریننگ سے جب آئے وہ نکلے فیلڈ میں فیل ہو گیا, ارے غصہ ہوں گے تو نے کیا ٹریننگ کی 1 مہینہ؟ 1 مہینہ تو نے دوڑ لگائی, آج تیرا امتحان تھا دوڑ میں اور اس میں تو فیل ہو گیا. تیری 1 مہینے کی ٹریننگ کہاں گئی؟ وہ پریکٹس کہاں گئی؟ میں نے تو تیرے ساتھ ایک ٹیچر بھی لگایا جو تجھے سکھاتا تھا. 1 مہینے کی ٹریننگ کا اثر 11 مہینہ ہونے چاہیے, لیکن ہمارا ایسا اثر ہوتا ہے عید کی صبح ہی پتہ ہی نہیں, غائب, صبح ہی فجر کی نماز ہی میں غائب, وہ اسی رات گئی ٹریننگ ختم. زہر تو چھوڑو, اسی دن آئے گی بھیڑ عید میں, پھر اس کے بعد وہی معمول پہ ہو جائیں گے. میری باتیں سخت ہیں لیکن غور و فکر کرو. قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, مساجد صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, تلاوت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, قرآن کو سمجھنا صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. وہ رمضان میں تو صرف روزہ ہی تھا, وہ روزہ 29 دن کا 30 دن کا وہ چلا گیا. اپنے تقوی کو برقرار رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر, اور عمل چاہے تھوڑا ہو اس پر پابندی. میں نے اس کی ترکیب اور ٹائمنگ بتائی کہ آپ 2 ورق ہر نماز سے آگے پیچھے قرآن کی تلاوت کر لو. پہلے آ جاؤ مسجد میں, سنت پڑھو, بیٹھ جاؤ. اچھا ایک چیز سوچو, مسجدوں میں قرآن کیوں رکھے جاتے ہیں؟ زینت کے لیے. بہت کم لوگ آتے ہیں, آئے بیٹھے قرآن اٹھایا مسجد سے, نہ مطلب ٹائم دیکھیں, جماعت کھڑی ہو بھاگے. نماز کے لیے آیا, قرآن پڑھنے تھوڑا آئے. میں نے ابھی حدیث سنائی ہے مسلم کی, وہاں قرآن کا ذکر ہے, قرآن کا ماحول بنائے, ماحول. یہ ٹریننگ دے کر کے گیا تھا 1 مہینہ, اس کو برقرار رکھیں. ہمیں اپنا تقوی برقرار رکھنا ہے تو اللہ سے ڈرنا, اور عمل چاہے تھوڑا ہو اس پر دوام, ہمیشگی. انشاءاللہ ہمارا تقوی باقی رہے گا. دوسرا پوائنٹ تقوی کے باقی رکھنے کا, اچھی صحبت. اچھی صحبت. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, الرجل علی دین خلیلہ فلینظر, بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا تم جو دوست چوائس کر رہے ہو نا, پہلے دوست کو دیکھ رہے ہو دوست کیسا ہے. کیوں؟ جب تمہاری دوستی اس سے ہو جائے گی تو پھر
تمہارے عقیدے پر، تمہارے منہج پر، تمہاری عبادات پر، تمہاری تلاوت پر، تمہاری اخلاقیات پر اثر پڑے گا۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، دوست کے بارے میں اچھا جانتا ہے، تو خیال رکھنا آپ جس سے دوستی کر رہے ہو، جس سے تعلقات بڑھا رہے ہو، وہ کیسا ہے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے، وہ نیک ہے بد ہے، وہ نمازی ہے بے نمازی ہے، وہ مساجد کا پابند ہے یا نہیں ہے، خیال رکھ لینا۔ اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں ہے تو وہ آپ کے تقوی کو نقصان کرے گا، اس میں کٹوتی کروائے گا۔ اچھی صحبت سے تقوی باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دیکھو پہلے تقوی کا کہا نا، پھر کہا کونوا مع الصادقین، یعنی تقوی اختیار کرنے کے بعد اچھی صحبت۔ اگر تقوی اختیار کرنے کے بعد اچھی صحبت اختیار نہیں کی تو آپ کا تقوی باقی نہیں رہے گا۔ رمضان میں ہم نے تقوی اختیار کیا، تقوی کی جمع پونجی اکٹھی کی، اور عید ہوتے ہی اگر ہماری صحبتیں غلط ہو گئیں تو ہمارا تقوی باقی نہیں رہے گا۔ جو بندہ جس آفس میں، جس اسکول میں، جس مسجد مدرسے میں، جس جگہ جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، وہ اگر اس کے ساتھی اچھے نہیں ہیں تو اپنی صحبت اس میں ڈالے، اس کی غلط صحبت کا اثر اپنے اندر نہ لے۔ یہ ٹریننگ دے کر کے گیا میرا، اور اگر اپنی اچھی صحبت کے باوجود اس کی غلط صحبت کے اثر میں آ گیا، تمہاری ٹریننگ کمزور تھی، تمہاری ٹریننگ ٹھیک نہیں تھی۔ اگر وہ تمہاری ٹریننگ مضبوط ہوتی تو تمہارا صحیح اثر اس کے اندر داخل ہوتا، اس کا غلط اثر تمہارے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تقوی باقی رہے گا اچھی صحبت سے۔ کئی سارے دلائل ہیں، یہ سورۃ توبہ کی آیت میں نے پڑھی۔ اسی طرح سے سنن صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت 7008، صحیح مسلم کی 7008، وہ آدمی جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، مشہور حدیث ہے، ابو سعید خدری راوی حدیث ہے، کہتے ہیں قتل رجل 99، ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا، اور پھر ایک شخص سے پوچھا فہل لہ من توبہ، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فدل الی راہب، اس نے ایک راہب بتایا، وہ جو انگوٹھی کے نگینے میں قسمت دیکھ کے بتاتا ہے نا، ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت دیکھتا ہے نا اور گنڈے دیتا ہے، وہ بتایا، او اس کے پاس چلا جاؤ، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس سے پوچھا جا کر کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اچھا 99 مار کر کے توبہ کرنے آیا ہے، کوئی توبہ نہیں تیری۔ کیا کیا؟ اس کو بھی مار ڈالا۔ فکمل بہ 100، 100 پورے کر لی۔ اب پھر اس نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کر لیا ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فدل الی رجل عالم، پتہ کیا چلا؟ عالم، اور وہ عالم جو صحیح العقیدہ ہو، جو منہج کو جاننے والا ہو، منہج کا ڈکیتی نہ ہو، اس نے عالم کی طرف رہنمائی کیا۔ کہا آپ اس عالم کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ یہ ہوتی ہے جب بھی کبھی کوئی بات ہو نا، کوئی پوچھے، علم نہ ہو تو اس کو نہیں بتانا چاہیے، اس کو اچھی رہنمائی کرنی چاہیے، جی آپ فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، اور عالم اس کے پاس بھیجنا جو صحیح ہو۔ انہوں نے کہا وہاں جاؤ، بچ گیا، وہ اس کے پاس چلا گیا۔ اور اگر یہ کہہ دیتا کہ نہیں تیری توبہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں جو 99 100 لوگوں کا قاتل تھا کیا کرتا۔ اس کے پاس گیا، عالم کے پاس، اس سے جا کے پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے 100 لوگوں کو مارا ہے۔ اس نے کیا کہا من یحول بینہ و بین التوبہ، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہوگا؟ ایک کام کر لے، پر تو یہ غور سے سننا، میں کس بات کی دلیل دے رہا ہوں؟ تقوی باقی رہے گا اچھی صحبت سے۔ اس کو کیا کہا؟ انطلق الی ارض کذا و کذا، یہ جگہ چھوڑ، یہ بستی چھوڑ، یہ اپنا ایریا چھوڑ، وہ اس جگہ جا، خانہ کعبہ جا، تو مکہ جا، اس کو چھوڑ۔ کیوں؟ بعرض سوء، یہ جگہ ہی تمہاری کیا ہے؟ بری ہے، یہاں سب پاپی ہیں، سب بدعقیدہ ہیں، سب بے نمازی ہیں، سب بے دین ہیں، یہاں تمہاری صحبت سب لوگ خراب ہیں، تو اس صحبت سے نکل، اس صحبت سے نکل۔ کہاں جا؟ وہاں جا۔ فَإِنَّ فِيهِمْ أُنَاسٌ يَعْبُدُ اللَّهَ، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت گزار ہیں۔ دیکھ رہے صحبت کا، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت گزار ہیں۔ فَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ جا کر پہلے اللہ کی عبادت کر، پہلے اللہ کو منوا، اس کو خوش کر، اس کو راضی کر، اس سے مانگ وہاں جا کر کے، وہ تجھے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ یہ چھوڑ۔ پتہ کیا چلا؟ آج ہم بھی کیا کرتے ہیں، میں یہ جگہ بیچوں گا جی، یہ مکان بیچوں گا۔ کیوں؟
شرابی ہے میری بغل میں جی، بڑے ستاتے ہیں، کرتے نا، کیوں ایسا کرتے؟ اچھی صحبت، میں یہ جگہ چھوڑوں گا، یہاں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں جی، کان میں آواز آتی ہے، میں کہیں دوسری جگہ جاتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، خوش نصیب ہو آپ کے کان میں حق کی آواز آتی ہے، خوش نصیب ہو آپ کے کان میں قرآن و حدیث کی آواز آتی ہے، خوش نصیب لوگ ہیں اللہ کی قسم آپ لوگ۔ اور ایسے ہی لوگ خوش نصیب ہیں جس محلے میں بستیاں ہیں، جس بستیوں میں مسجدیں ہیں، کتنی بستیاں ہیں ترستے ہیں مسجدوں کے لیے، مندر کی آواز تو آتی ہے، گانوں کی آواز تو آتی ہے، ڈانس کی آواز تو آتی ہے، لیکن اللہ اکبر کی آواز نہیں آتی۔ جاؤ نکل کے دیکھو اسٹیٹوں میں، جو نعمت جو تحفہ ہمیں ملا ہے نا، اس کی قدر ہمیں نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں، کہا چھوڑو اس بستی کو، وہاں جاؤ۔ اس بندے نے کیا کیا؟ اس کی نصیحت مان لی، اپنا گھر چھوڑا، بستی چھوڑی، نکل دیا جی خانہ کعبہ جا رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ نَفَسُهُ الطَّرِيقُ، جا رہا تھا، راستے میں موت کا فرشتہ آ گیا، کیونکہ موت کا وقت متعین، راستے میں آ گیا۔ اور موت کا فرشتہ جب ملک الموت عزرائیل آیا تو اس کے ساتھ دو قسم کے فرشتے، ایک رحمت کے اور ایک عذاب کے۔ موت کا فرشتہ اکیلا نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں، قرآن میں جمع کا لفظ ہے، کئی بار سن چکے ہیں آپ۔ اب وہ جو موت کے فرشتے کے ساتھ رحمت کے فرشتے آئے تھے نا، انہوں نے کیا کہا؟ اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ کیوں؟ جاء طائبا مقبلا بقلبہ، یہ سچے دل سے توبہ کرنے آیا ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ بات صحیح، ان کی دلیل پوری، دیکھو دلیل، اور دلیل ہر آدمی دلیل دیتا ہے، لیکن دلیل منہج پہ دے تب جا کے کام چلے گا۔ دوسرے نے کیا کہا؟ عذاب کے فرشتوں نے، اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ کیوں؟ انہ لم یعمل عملا قط، اس نے کبھی عمل ہی نہیں کیا۔ دلیل ان کی بھی ٹھیک ہے نا، ان کی بھی ٹھیک ہے نا۔ ہوا کیا؟ فجاء ملک فی صورت الآدمی، یہ حدیث آپ پوری پڑھ کے دیکھنا، میں نے حوالہ دیا ہے 7008 صحیح مسلم کی۔ ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اس نے ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ کیا کہا؟ کہا کیسو بین الارضین، وہ دونوں زمینوں کو ناپو، یہ جدھر سے آیا ہے جہاں تک اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، یہ بھی ناپ لو کتنی ہے، اور جدھر جا رہا ہے وہ بھی ناپ لو۔ اگر زیادہ سفر طے کر کے آ چکا ہے اور کم رہ گیا جہاں جانا ہے تو رحمت کے فرشتے روح قبض کریں، اور اگر تھوڑا سفر اس نے طے کیا ہے اور زیادہ باقی ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کریں، اور اس کو ناپا گیا تو زیادہ سفر اس کا طے ہو چکا تھا، تھوڑا سفر اس کا رہ چکا تھا۔ یہاں دو نقطے اس حدیث کے اندر، جس لیے میں نے اس کو پیش کیا ہے۔ نمبر ایک کہ کیا کہا تھا؟ فَإِنَّ فِيهِمْ أُنَاسٌ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ عبادت کرو اگر تمہیں معافی چاہیے۔ اور دوسرا، اس حدیث کا آخری الفاظ ہے کہ جب اس کو سکرات الموت آئے نا اور وہ چلنے کی طاقت نہ رکھ سکا، زمین پر گھرا نا، تو حدیث کا الفاظ ہے نعا بصدرہ، نعا بصدرہ، وہ سینے کے بل گھسیٹ کر کے آگے ہوا، وہ جو سینے کے بل گھسیٹ کر کے آگے ہوا اچھی صحبت کی طرف، کتنا فائدہ ہوا؟ بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا؟ بخشا گیا۔ اللہ کے بندو، بہت محنت سے آپ نے اکٹھا کیا ہوگا تقویٰ، بہت چیزوں سے رک کر کے تقویٰ اکٹھا کیا ہوگا، زبان پر لگام لگا کر کے تقویٰ اکٹھا کیا ہوگا۔ اس تقوی کو باقی رکھنا ہے تو اچھی صحبت سے باقی رہے گا۔ سورہ کاف پڑھتے ہیں نا ہم ہر جمعہ میں، اس میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے نا، وہ 6-7 لوگ موحد تھے، اور وہ دقیانوس بادشاہ وہ ظالم تھا، وہ رب کا ماننے والا نہیں تھا، جو توحید کا اقرار کرتا تھا مار دیتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی توحید کو بچایا، گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ کیسے لوگ تھے یار، کیسے لوگ تھے، کتنی محبت تھی توحید سے۔ آج ہمیں توحید سے محبت نہیں، منہج سے محبت نہیں، اس لیے ہم اس کو معمولی چیزوں میں بیچ ڈالتے ہیں۔ چھوڑ دیا، نکل گئے، غار میں چھپ گئے، راستے میں کتا بھی ساتھ ہو گیا، وہ کتا بھی غار کے منہ پہ بیٹھ گیا وہیں پہ، کتنے 100 سال بعد ان کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ کیا نہیں کیا؟ کئی بار کیا۔ وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ، کتا کتا ہی ہے، وہ کبھی پاک نہیں، ناپاکی ہے، وہ کتا ناپاکی ہے۔ برتن منہ میں ڈال دے، برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلنا ہے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے، لیکن اس کتے نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو کتنی جگہ آیا۔ وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ، نوح کے بیٹے نے غلط لوگوں کی صحبت اختیار کی۔ نوح نے کہا میرے بیٹے آ کلمہ پڑھ اور بیٹھ کشتی میں، کیا کہا؟ میں جودی پہاڑی پر چڑھ دوں گا
وہ یہاں کہاں پانی آتا، ترستے پانی کے لیے. کیا ہوا؟ اچھی صحبت اختیار نہیں کی تو خاندان نبوت ختم ہو گیا. اچھی صحبت سے تقوی باقی رہے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے یہاں گئے اور اس نے مٹی دی غسل کرنے کے لیے. صابن کی جگہ لوگ مٹی استعمال کرتے تھے پرانے زمانے کے. اور وہ مٹی جب اس نے لگائی تو اس سے خوشبو آ رہی. وہ مٹی سے پوچھنے لگے کہ تو مٹی ہے یا مشک عنبر ہے؟ یہ تیرے سے اتنی خوشبو کیسی؟ دوست سے پوچھا کہ یار یہ مٹی کیسی؟ کہا یہ مٹی میں پھلواری کے نیچے سے لایا ہوں. یہ مٹی کہاں سے لایا ہوں؟ پھلواری کے نیچے سے. عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے خوشبو آئے گی، کسی اور بدبودار کے پاس بیٹھیں گے بدبو آئے گی، نمازی کے پاس بیٹھیں گے نمازی بنیں گے، اور بے نمازیوں کے ساتھ رہیں گے بے نمازی بنیں گے. اس لیے ہم نے جمع پونجی جو رمضان میں اکٹھی کی ہے نا، اس کو باقی رکھنا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی برقرار رکھنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو کم عمل ہیں ان پر دوام، تلاوت پر ہمیشہ دوام، نماز پر ہمیشہ دوام، مساجد کی پابندی. اس سے ہمارا تقوی باقی رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ دے گا. بیچ میں ہماری موت آ گئی تو کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور اگر ایسے ہی چلتے چلتے دوسرا رمضان مل گیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیکیوں کو اکٹھا رکھنے کی، جمع پونجی کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم صحیح معنی میں جن لوگوں نے ماہ مقدس میں قیام اللیل کیے ہیں، شب قدر میں قیام اللیل کیے ہیں، پورے رمضان میں پابندی سے روزے رکھے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑا، یا اللہ تو ان کے روزوں کو، ان کے قیام اللیل کو، ان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ جو خطائیں، جو غلطیاں، جو لغزشیں ہوئی ہیں اس کو تو معاف فرما. رب العالمین نے کسی بھی عبادت کا پورا بدلہ دینے کے لیے دوسری کوئی عبادت فرض نہیں کی، دوسری کوئی عبادت فرض نہیں کی. کسی عبادت کا پورا بدلہ دینے کے لیے کوئی عبادت فرض نہیں، نفل. فرض نماز کے ساتھ نفل نماز، زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات. لیکن روزے کا پورا بدلے دینے کے لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا. یہ ہے روزہ. اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جن لوگوں نے ماہ مقدس میں خوب انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، اللہ تو ان کے انفاق فی سبیل اللہ کو قبول فرما. اللہ جن لوگوں نے اس ننھے سے پودے کو، جس کی سوچ اور بنیاد، جس کا خاکہ دل میں ہے، جس کا خاکہ ذہنوں میں ہے، انشاءاللہ ہم سب اگر اس کا ساتھ دیں گے تو یہ ذہنوں میں نہیں رہے گا خاکہ، یہ مدرسہ علی ابن ابی طالب کا خاکہ ویسا ہی بن کر کے سامنے آئے گا، ایک دین کا قلعہ بنے گا آپ کے سامنے. انشاءاللہ اس کی بنیاد شروع ہو چکی ہے، کام شروع ہو چکا ہے. جن لوگوں نے تعاون کیا ہے یا اللہ قبول فرما. یا اللہ جو لوگ باقی ہیں اللہ ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مومنین جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں غیب سے تو مدد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.